محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہیں۔ ایک ہے ایمان، اس کی محنت کرنا، اسے بچانا، اس کی فکر کرنا، یہ فرض ہے۔ دوسرا ہے عبادت کرنا اور ٹھیک سے کرنا، اور تیسرا ہے اپنی معاشرت اچھی کرنا، یعنی گھر کا رہن سہن، بیوی بچوں کے تعلقات، اور چوتھا ہے اپنے معاملات ٹھیک کرنا، لین دین، خرید و فروخت، وعدہ وغیرہ، قرض کا لینا دینا، اور 5واں ہے اپنے اخلاق ٹھیک کرنا۔ ان 5 کے بعد ایک چیز اور ہے جو کہ ایمان والوں کے اوپر وہ بھی فرض ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ تمام فرائض کے بعد، تمام واجبات کے بعد ہر ایمان والے کے اوپر ایک واجب بھی ہے، ایک فرض بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا حلال طریقے سے کمائے۔ کیسے کمائے جی؟ حلال طریقے سے کمائے، اور کسی بھی صورت میں کسی بھی ذریعے سے حرام کمانے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اسی کے تعلق سے قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں کہ جن آیات کے اندر حلال اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے، اور حرام سے بچنے کا بھی حکم کیا گیا ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ جن حدیثوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ حلال کماؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام رزق کے ذریعے پروان چڑھتا ہے، اس جسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جو جسم حرام مال کے ذریعے پلتا ہے، اس جسم کے اوپر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور جنت کو اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے۔ آپ نے سونے کے بارے میں ایک ورڈ سنا ہوگا، ایک لفظ سنا ہوگا، کھوٹا۔ کیا سنا جی؟ کھوٹا۔ جب سونا کان میں سے نکلتا ہے نا تو وہ پیور نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، تو وہاں سے نکال کر وہ سناروں کے پاس جاتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ کہ سنار اس سونے کا کیا کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کھوٹے سونے کے زیور وغیرہ بنا دے اور بیچ دے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کھوٹے سونے کا اس نے زیور بنایا اور اس کو بیچا تو اس کے دام پیور والے تو نہیں ہوں گے۔ اور جو کھوٹا ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ کھرا کرتا ہے، کائے کے ذریعے؟ بھٹی پر تپاتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ اس کے بعد بھٹی ہوتی ہے تو اس پر تپاتا ہے، کھوٹ الگ اور پیور الگ۔ جب ایمان والا حرام رزق اپنے پیٹ میں اتارتا ہے نا تو اس کا جسم اسی طریقے سے اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے، جیسے وہ کھوٹا سونا اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو اسی طریقے سے زیور بنایا جائے، مارکیٹ میں اتارا جائے، کسی کے ہاتھوں میں پہنایا جائے، کسی کے گلے میں لٹکایا جائے، کسی کے کانوں میں سجاوٹ کے طور پر لگایا جائے، اس قابل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ایمان والا، جو مسلمان حرام مال کے ذریعے اپنی پرورش کرتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، تو جب تک اللہ جہنم میں ڈال کر اس حرام کھوٹ کو دور نہیں کر دے گا، جنت میں نہیں ڈالے گا۔
جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اتنا اہتمام فرمایا، آقا عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ بستر پر لیٹے، سونے کے لیے، نیند لینے کے لیے۔ آپ کے گھر والے ایک بات نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدلنے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور کبھی کبھی آپ کے مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ پوری رات ایسے ہی آقا کو کروٹیں بدلتے بدلتے ہو گئی، پوری رات نیند نہیں آئی۔ گھر والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ نہیں، ٹھیک ہوں۔ اللہ کے رسول، آج ہم نے دیکھا کہ آج پوری رات سو نہیں سکے، یا آپ کو کوئی فکر ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ ہمیشہ آپ رات کو نیند لیتے ہیں، اچھی نیند آپ کو آ جاتی ہے، آپ پوری رات آج سو کیوں نہیں سکے؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں نے آج ایک کھجور کھائی تھی، اور میرے گھر میں صدقے کی کھجوریں بھی تھیں، اور وہ ایک کھجور ایک طرف تھی، صدقے کے مال میں نہیں تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، وہ ایک کھجور میں نے کھا تو لی، جب سے میرے دل و دماغ میں ایک بات گردش کر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کھجور جو آپ نے کھائی ہے وہ صدقے کے مال میں سے ہو؟ اور صدقے کے مال کا مسئلہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، آپ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ تو مجھے اس لیے بے چینی ہوئی ہے پوری رات، اور اس وجہ سے پوری رات نیند آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال جو ایک کھجور کی شکل میں نے کھایا ہے وہ صدقے کا ہو اور صدقے کا مال دوسرے کا ہے، تو میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ دوسرے کا مال میرے پیٹ میں نہ چلا گیا۔ کون ہے؟ کائنات کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کھجور کیا کھا لے، اور وہ شبہ ہے، یقین نہیں، شک والی بات بتا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاتھ سے اگر کسی کا مرغا نکل جائے نا تو ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی کہ یار مرغا چھوٹ ہی ہو گیا۔ بتاؤ بھائی، غلط تو نہیں کر رہا؟ آج ہمیں اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اور آقا کو نیند اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ کہیں دوسرے کا حق تو پیٹ میں نہیں آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم حرام مال کھاتی ہے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایک بندہ ہے، سفر کر رہا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے گرد آلود ہیں، تھکا ماندہ ہے، پریشان حال ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کھانا حرام، پہننا حرام، پینا حرام، سب کام حرام۔ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا وہ دعا کے لیے، اللہ اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اتنا پریشان حال بندہ اللہ سے مانگے پھر بھی اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ایک مرتبہ کہیں سے کھانا لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، بہت زیادہ بھوک لگ رہی۔ اب بھوک کا ماجرا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر بھوک لگی ہو نا تو پھر باسی کھانا بھی کھا لیتا، بھسا ہوا کھانا بھی کھا لیتا بندہ۔ جب پیٹ بھرے نا تب آب ہلکی ہلکی سی مہک آ رہی ہے کھانے میں، اور جب تڑپتی بھوک پہ لپٹتا نہیں تو بھوک نہیں آتی مہک وغیرہ کچھ بھی۔ آج بھی ہمیں یاد ہے جب ہم حافظہ کرتے تھے تو ناشتہ کر کے جاتے تھے، اب 4-4.5 گھنٹے کا جو ایک وقفہ ہوتا تھا، ایک ریسٹ ہوتا تھا، تو ایک تو پڑھائی میں ویسے ہی انرجی خرچ ہوتی ہے، برابر ہلنا سنانا 4-4.5 گھنٹے،
تو اور ناشتہ بھی ناشتہ ہی ہوتا, کوئی پیٹ بھر کے دو اتر نہیں. تو ہم دوپہر کی پڑھائی کر کے گھر آتے تھے تو سب سے پہلا ہمارا ہاتھ جو جاتا تھا وہ ڈلیا پر جاتا تھا. یہ بتا رہا ہوں آپ کو میں سن 2006, 7, 8 کی بات. وہ فریج نہیں تھے اس زمانے میں, اتنے عام فریج نہیں تھے. وہ ہوتے تھے نعمت خانے. نعمت خانے ہوتے تھے نا, کہ چاروں طرف سے جالی لگی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے نا کھانے بنے ہوئے ہیں, دودھ بھی اس میں ہی رکھا جائے گا, کھانا بھی اس میں ہی رکھا جائے گا. آج فریج آ گئے تو نعمت خانوں میں ڈلیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ دوپہر کا کھانا بنا ہوا نہیں ہوتا تھا تو رات کی آدھی روٹی, 1 روٹی ہوتی تھی, ایسا لپٹتے تھے اس پر, ہمیں دکھائی نہیں دیتی تھی یہ رات کی ہے یا یہ خراب ہو گئی یا اس میں چونٹی آ گئیں, جب تک اس سہارا نہیں ہو جاتا تھا. یہ حال ہوتا ہے بھوک کا. وہ لائے اب غلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لقمہ کھا لیا, اتنی شدت کی بھوک لگ رہی تھی. غلام کہنے لگے امیر المؤمنین, اس سے پہلے جب بھی میں کوئی کھانے کی چیز لاتا تھا آپ پوچھتے تھے کہاں سے لایا ہے, آج نہیں معلوم کیا آپ نے. تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی بھوک مجھے اتنی شدت کی لگ رہی تھی, میرا دھیان ہی نہیں گیا اس بار کہ میں بوجھوں یا نہ بوجھوں. اچھا چل بتا کہاں سے لایا ہے. تو وہ غلام کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت میں میرا کانٹیکٹ ایک قوم سے تھا, ایک گھرانے سے تھا اور اب بھی ہے. آج میں ادھر سے آ رہا تھا تو ان کے یہاں شادی تھی, تو شادی کے موقع پہ کھانا تیار ہو رہا تھا, تو انہوں نے مجھے بلا کے کھانا دے دیا اور وہ غیر قوم ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا نا تو الٹی کر دی. اب بتاؤ پیٹ خالی ہے اور ایک لقمہ کھایا, الٹی ہوگی؟ وہ تو میدا اپنی جگہ, میدے میں جگہ پکڑ لیتا ایک لقمہ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا پانی پیا, اس پانی کے ساتھ اس لقمے کو باہر نکالا اور نکال کے کہا کہ اگر آج میری جان بھی چلی جاتی پھر بھی میں اس لقمے کو اپنے پیٹ میں جگہ نہیں دیتا. کتنا احتیاط کر رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ. کیوں؟ حضور سے سنا تھا کہ جو حرام کھاتا ہے اللہ اس کے اوپر جہنم واجب کر دیتا ہے, جنت میں نہیں پہنچاتا اللہ اس کو. دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. وہ ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, حجاج ابن یوسف, بڑا ظالم بادشاہ ہے, صحابہ کو بھی شہید کیا اس نے. ان کے زمانے میں ایک قوم تھی کہ جس کے خلاف بھی بد دعا کر دینا وہ مرنا ہی ہے, ملیا میٹ ہونا ہی ہے اس کا. اب یہ حجاج ابن یوسف کو ٹپکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ میرے خلاف بد دعا نہ کر دیں گے. تو حجاج ابن یوسف نے ان کی دعوت کر دی, کھانا کھلایا, اور کھلانے کے بعد میں حجاج ابن یوسف کہنے لگا کہ اب میں تمہاری بد دعا سے بچ گیا. بولے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے نا وہ حرام کا کھانا ہے, اور نبی کا کہنا ہے کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچے گا ان کی نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ بد دعائیں قبول ہوں گی. اب میں تمہاری طرف سے امن میں پہنچ گیا. ذرا بتائیے, ایک قوم وہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حرام ہے حلال ہے, اور دھوکے سے ایک دوسرا بندہ ان کو حرام کھلا دیتا ہے, تو ان کے بارے میں بھی کیا ہے کہ اب ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور جو جان بوجھ کے کھائیں گے بھائی تو ان کا کیا حال ہوگا. ایک بات یاد رکھنا کہ جو حرام ہوتا ہے نا یہ آتا بہت ہے, حرام آتا بہت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مصیبتیں بہت آتی ہیں. کیا آتی ہیں بھائی؟ مصیبتیں اتنی آتی ہیں کہ نیند کی گولی لینے کے بعد بھی صحیح سے نیند نہیں آتی. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میں گوشت نہیں کھاؤ گے. کیا ہے یہ مصیبت ہے؟ ابلے ہوئے آلو کھاؤ گے, ابلی ہوئی لوکی کھاؤ گے, ابلی ہوئی ترئی کھاؤ گے, گوشت نہیں کھا سکتے, نہ چکن نہ مٹن نہ انڈا نہ پھنڈا کچھ نہیں کھا سکتے. کیونکہ جب ناجائز طریقے سے آیا تو مصیبت بھی ساتھ لے کے آیا, بیماریاں بھی لے کے ساتھ آیا, ناجائز مقدمے بھی ساتھ لے کے آیا.
اور تو اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہوگا نا تو ہر وقت انسان کو ٹپکا لگ رہا تھا کہ کوئی گھر میں دھاوا نہ بول دے، کوئی گن پوائنٹ پہ ہمارے گھر پر ڈکیتی نہ ڈال دے، کہ راستے میں ہمارے اوپر ہمیں کوئی گن پوائنٹ پہ نہ لے لے، یہ بھی تو ڈر رہتا ہے۔ اور اگر زیادہ مالدار ہو جائے تو پھر بھائی اسے گارڈ بھی رکھنے پڑتے ہیں، دروازے کا الگ، سفر کا الگ، کار کا الگ، بچوں کے ساتھ ہے وہ مسئلہ الگ، یعنی کہ ایک دم چھاونی بنا کے رکھنا پڑتا ہے۔ مال آیا کتنی بڑی پریشانی، اور ایک بندہ بیچارہ صبح جاتا ہے شام کو 400-500 روپے کما کے لاتا ہے، اس سے پوچھو رات کو نیند کیسے آتی ہے، اس سے پوچھو نیند رات کو کیسے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر مال حلال ہے تو حساب ہے، اگر حلال بھی ہے تو حساب ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آقا نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو 2 جماعتیں چلیں گی جنت کی طرف کو، ایک لائن مالداروں کی اور ایک غریبوں کی۔ تو غریبوں سے تو کہا جائے گا بھئی تم تو چلتے رہو جب تک جنت میں قدم نہ رکھ دو، غریب کے بیچاروں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ حساب کتاب کا دیں گے، نہ آمد کا حساب، نہ جامد کا حساب، نہ خرچ کا حساب، اور نہ آنے جانے کا حساب۔ اور دوسری لائن مالداروں کی لگی ہوئی ہوگی، اللہ کہے گا انہیں روکو، ان کا رجسٹر اٹھاؤ، کہاں سے کمایا پہلا حساب یہ، کہاں خرچ کیا دوسرا سوال یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے، عبد الرحمن کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، جنت والے آ رہے ہیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم گھٹنوں کے بل جنت کی طرف کھسک کھسک کے رس کے جا رہے ہو۔ اور عبد الرحمن اس لیے کیونکہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، اور مال زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اگر تیزی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو۔ حالانکہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے، اور وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ 2 صحابی ہیں جنہوں نے صرف حضور کے زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے، تیسرا کوئی صحابی نہیں، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے اونچے صحابی ہیں، اور حضور ان کو کیا کہہ رہے ہیں، مال بہت ہے، حساب کتاب میں اٹکے ہوئے پھنسے ہوئے، اور تمہارے ہاتھ تمہارے گلے پہ لٹکے ہوئے ہیں اور گھٹنوں کے بل گھسٹ کے زمین پر چل رہے ہو، اس میں عبد الرحمن زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیا کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک لائن غریبوں کی ہے، ایک لائن مالداروں کی ہے۔ غریبوں سے کہا جائے گا چلتے رہو جنت میں پہنچ جاؤ ڈائریکٹ، اور مالداروں سے کہا جائے گا کہ 2 سوالوں کے جواب دے دو کہ کہاں سے کمایا تھا۔ اور اگر یہاں پار ہو گئی کہانی تو اب دوسرا سوال یہ کہ اب بابو اتنا بتا دو کہ خرچ کہاں کرا تھا، کہ حلال سے کمائے یہاں کپڑے چھوٹے، یہاں پیچھا چھوٹا، اب خرچ کہاں کیا، یہاں بڑا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ ایسا تو نا بیٹے کی شادی ہوئی تو ڈی جے میں دیے گڈی کی گڈی، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ برتھڈے منا رہے تھے، یہ بھی تو حرام مال میں خرچ ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان بڑے اڑلے تڑلے سے سینہ تان کے برتھڈے منا رہا ہے، کیک لا رہا ہے، کئی ہزار روپے کا کیک لا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے رہا ہے، دوستوں کو دعوت دے رہا ہے، حلال کمایا حرام جگہ خرچ کیا، تو اب جنت میں جانے سے یہاں پھنسے گا۔ اور نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 50، ایسا نہیں ہے کہ الٹا سیدھا جواب دیا اور چلو میاں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو 2 قدم پہ کھڑا ہوگا نا، 1 انچ نہ آگے کھسکا سکتا نہ پیچھے کھسکا سکتا ہے جب تک ان سوالوں کے معقول طریقے سے جواب نہیں لے لے گا اللہ۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میں تھوڑی شریک ہو رہا ہوں، چلو پیسہ دے دوں گا۔ جو گناہ کرنا، جو کام کرنا گناہ ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اس میں شریک ہونا بھی گناہ ہے، اس کا سپورٹر بننا چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے پیسے سے، جان سے، مال سے، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں۔ اور جب پیسہ خرچ ہو جائے گا تو پھر اللہ پوچھے گا یہ یہاں کیوں خرچ کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی 90% سے زیادہ مسلمان بڈوں میں پیسے خرچ کر رہا ہے۔ 90% سے زیادہ مسلمان
90% سے زیادہ مسلمان بڈوں میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور شادی ہو گئی تو پھر سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے کہ بھئی میری آج کے دن شادی ہوئی تھی، میرا آج کے دن نکاح ہوا تھا. ویسے تو میرے دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. دیکھو گھمانے کا بات کا انداز دیکھو، مفتی بھی سوچتا کہ یار میں ہی ملا ہوں اسے. یوں کہ ویسے تو میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں مفتی صاحب، بس میں اس تاریخ میں اپنی بیوی کو آئی فون دینا چاہتا ہوں، یہ دینا چاہتا ہوں. بھائی تو یہ تاریخ کیوں ہے؟ ایک دن پہلے ایک دن بعد میں کیوں نہیں ہے؟ اسی دن تم فکس کر رہا ہے، سلیکٹ کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے. اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرا، اپنے بچے کے برتھ ڈے والے دن قرآن خوانی کروا دی. ہاں ہم نے کچھ بھی نہ کرا، جس دن ہماری سالگرہ ہوتی ہے نا، مدرسے کے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، سب کو کھانا کھلا دیتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے کام گناہ ہیں. آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتا یہ؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا ہے، وہ دین ہے. بھائی ذرا نبی کے سکے پہ تو کھرا اتر کے دیکھیں ہم وہاں ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. کتنے بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں عصر کے مغرب کے بعد، تو میں نے ایک دن گنا 70 بچے تھے. مغرب کے بعد جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں 70 بچے، اور ان میں سے بھی 4-5 جو ہے نا روزانہ دائیں بائیں رہتے ہیں. بچے بھی بڑے چالاک ہیں. بدھ کے دن وہ ہمارا ایک پیریڈ چلتا ہے کہ سبق نہیں سنا جائے گا. ایک ہفتے میں بچوں کو سبق دیا جاتا ہے، جیسی بچے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے. تو نماز یاد کر کے لانا، تو کھانے کی دعا یاد کر کے لانا، تو پڑھنے کی دعا یاد کر کے لانا، تو کھانے کی سنت ہے، تو پینے کی سنت ہے. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت بڑی بڑی چیزیں یاد ہو گئی. تو شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو، مفتی صاحب چھٹی دے دی ہو، کیا ہے کہاں جائے گا دعوت میں. دعوت کیسی ہے کہ وہ میرے انکل اپنے لڑکے کا برتھ ڈے کر رہے ہیں نا، تو اس میں جانا ہے مجھے. یہ حال ہے. کوئی دن خالی نہیں جاتا ہے. شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جس دن بچہ برتھ ڈے کے نام سے یا پھر اس نام سے کہ ہمارے یہاں آج ہمارے اما ابا کی وہ ہے برسی ہے والی، شادی والی برسی، وہ مرنے والی برسی مت سوچ لینا. ہمارے ابا کا سالگرہ ہے تو کبھی والی دعوت کبھی والی دعوت. اور یہ ان دعوتوں میں پیسہ خرچ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. اگر یہاں بچے کے حلال طریقے سے کمایا تو پھر یہاں پھنسیں گے کہ حرام جگہ خرچ کیوں کیا. اس کا جواب اور دو. اور دیکھو اب آ جائے تھوڑا سا اشارہ کر کے چل رہا ہوں میں. شادیوں پہ آ جاؤ آپ. بغیر منڈے کے شادی ہوتی ہے ہماری؟ کیوں جی ہوتی ہے بتاؤ بغیر منڈے کے شادی؟ ہندوانہ رسم میں ایک چیز. دوسری چیز بغیر مائیوں کے شادی ہوتی ہے لڑکی کی کوئی؟ ہندوانہ رسم. اور چالے کے بغیر چالے کے شادی ہوتی ہے ہماری کوئی؟ چالے میں کتنے چلتے ہیں؟ 200 آدمی. بھائی کل ہماری بارات آئی آپ کے یہاں 200 آدمی. اب ٹھیک ہے ہمارے یہاں بارات آئی، آپ ہماری بیٹی کو ودا کر کے لے گئے، ٹھیک ہے. اب کل ہمارے ہیں، ایسے تو ہوتا ہے نا، کل آ رہے ہیں یا 2-4 دن کے بعد میں اسے بولتے ہیں چالا. ایسے ہی ہے نا جی، جھوٹ ڈالنا ہے. ہاں جھوٹ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جھوٹ میں جا رہے ہیں تو کتنے جا رہے ہیں؟ 200 جا رہے ہیں. 200 ادھر سے ایک بارات آئی، اب دوسری بارات یہ چلی ادھر سے. یہ سارے کے سارے کام ناجائز ہیں، اور ان میں جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا پڑے گا. مفتی صاحب مولوی صاحب کو چاہے کیسی گولی دے دیں، دنیا میں تو بچ جائیں گے، اللہ کے یہاں تو نہیں بچیں گے. دنیا کو دھوکہ دے دیں گے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ اس آیت کے اندر یہی حکم دے رہا ہے کہ حرام مال نہیں آنا چاہیے پیٹوں کے اندر. جس پیٹ کے اندر حرام مال آتا ہے اللہ کے نزدیک وہ انسان بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا جس پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ اتر جاتا ہے اللہ 40 دن تک اس انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے. ایک مثال بتائیے آپ، ایک مرغی ہو اور گھر میں گلیارے میں نالیوں میں ایسی پھرتی ہو،
جہاں چاہاں گندگی کھا لی، جہاں چاہاں پخانا کھا لیا، جہاں چاہاں کیڑے کھا لیے، جہاں چاہاں سب کچھ کھا لیا. کوئی ہے ایسا جو اسے ذبح کر کے کھا لے گا؟ بتاؤ بھی، کھا لے گا کوئی؟ اس مرغی کو بولتے ہیں جلالہ. کیا بولتے ہیں اسے؟ جلالہ اس مرغی کو بولتے ہیں. اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے 3 دن تک بند کر کے رکھو، صاف ستھری غذا کھلاؤ، پھر اس کو ذبح کر کے کھاؤ، تاکہ جو گندگی وغیرہ ہے اس کے گوشت میں سے وہ مہک وغیرہ نکل جائے. تو ایک مرغی جو گندگی کھا رہی تھی، شریعت ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع کرتی ہے کہ جو حرام کی غذا ہے اللہ وہ پیٹ میں اگر پڑ جائے تو پھر اس انسان کی عبادت کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرے گا. کتنے لوگ چنا کی دکھاتے ہیں، معلوم ہے کیا؟ حرام کا کہیں سے مال آیا، وہ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا صدقہ نکال دو اس میں سے. کیا کہنا ہے؟ تھوڑا سا صدقہ نکال دو، سارا پاک ہو جائے گا. ایسے مسئلہ آتے ہیں ہمارے پاس. مثال کے 10,000 آئے کہیں سے، 1,000 کہیں دے دو غریب کو، 9,000 پاک ہو جائیں گے. حرام مال کا صدقہ نکالنا بھی گناہ ہے. حرام مال کا صدقہ نکالنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. ایک تو وہ گناہ کہ حرام آیا، دوسرا گناہ حرام مال سے صدقہ کر رہا ہے، اور تیسرا گناہ یہ کہ جو چیز تیرے لیے حلال نہیں ہے صدقہ کرنے کے بعد اسے حلال سمجھ رہا ہے. یعنی کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. تو شریعت نے اس بات کی کہیں سے کہیں تک بھی اجازت نہیں دی کہ حرام مال پیٹ میں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. ناحق طریقے سے کیا؟ مثال کے طور پر آپ اور میں بھائی ہیں. اب بھائی ہمارے ابا کی پراپرٹی میں دونوں کا حصہ ہے. 100 گز زمین تھی، 50-50 آئی. لیکن ایک چلاک تھا، ایک تھوڑا سا بیچارہ للو سا، اسے پتہ ہی نہیں 50 کیا ہو گیا 30 کیا ہو. تو جو چلاک تھا اس نے جب بٹوارا کیا یا کروایا تو مار لی تھوڑی سی 2-2.5 گز. تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ اپنے بھائی کا. ابا کا انتقال ہو گیا، کچھ بہنیں تھی کچھ بھائی تھے، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے. یوں کہہ رہے ہیں تیری شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے، گاڑی بھی تو دی، بلٹ کیش بھی تو دیا تھا. اب باپ کی ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر بیٹھے ہیں، وہ سارا کا سارا مسئلہ چل رہا ہے. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. جب تک وراثت کے ذریعے مال الگ نہیں ہوگا نا، جب تک وہ سارا کا سارا حرام رہے گا. اور ایک قرآن نے آج بڑی اچھی بات کہی ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. جو آج ہو رہا ہے یہ وہ بات کہہ رہا ہے قرآن. جب ہم نے یہ تفسیر پڑھی تھی نا تو حیرت میں پڑ گئی، بتا قرآن کتنی دور کی بات کرتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور تم اس کو لے کے جاؤ حاکموں کے پاس. آج دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بیچارہ بہت نچلے استر کا آدمی ہے اور اس پہ زمین جائیداد اچھی خاصی ہے. اب ایک بندہ پیسے کے اعتبار سے بھی تگڑا، بندوں کے اعتبار سے بھی تگڑا، یعنی لڑ بھی اس کا طاقتور ہے، ممبر بھی خوب ہیں اس کے، آواز لگاتے ہیں پورا گلی نمبر 1 کے چھوکرے اس کے پاس آ جائیں گے، یعنی کہ دادا قسم کا آدمی. اور اس نے دیکھا یار یہ بدھو سا آدمی ہے، اتنی زمین اس کے پاس کیا کر رہی ہے. اس نے ڈلوا دی اس کی زمین میں 2 ٹرالی اینٹیں. بھائی صاحب ہماری زمین میں اینٹیں کیوں رکھوا رہے ہو؟ اب اٹھوا لیں گے یار، تھوڑے سے دنوں میں وہ مکان بنائیں. اٹھواتے ہی نہیں ہے اینٹیں، مہینوں ہو گئے، سال گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کیس کر دیا غریب کے اوپر. کیا کچھ پیسے اسے کھلائے، کچھ پیسے اسے کھلائے، 2-4 ادھیکاریوں کو بلا کر کے اسے ڈٹوا دیا، ہکوا دیا. زمین کس کی تھی؟ اس غریب کی تھی نا. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. ناجائز طریقے سے مقدمے حاکموں کے پاس نہ لے کے جاؤ کہ تم پیسے کے بلبوتے پہ یا بدماشی کے زور سے یا ممبروں کے زور سے غریب کا مال کھا لو یا غریب کی زمین دبا لو. قرآن اس کی بات کر رہا ہے. کتنا ہو رہا ہے آج کل، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. اور یہ غریب کو دبا کے، اس کی زمین دبا کے اپنا کالر کھڑا کر کے محلے میں چلتا میں تو جیت گیا مقدمہ. یہاں جیت گیا، اللہ کے یہاں
بچے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ جانتے ہو میری امت کا غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ پیسے وغیرہ جس کے پاس نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، حضور نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جس کے کھاتے میں حج بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، تسبیح بھی ہوں گی، 4 اشراق، اوابین، تہجد، 5 وقت کی نمازیں، صدقہ، خیرات، دنیا بھر کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ہوں گی، لیکن جب اللہ کے سامنے کٹگرے میں کھڑا ہوگا نا، اس کے پیچھے بہت ساری بھیڑ ہوگی، اللہ پوچھے گا تم کیسے ہے؟ وہ سارے کے دائرے کہیں گے اللہ یہ مضبوط تھا، ہم کمزور تھے، یہ طاقتور تھا، ہم کمزور تھے۔ کوئی کہے گا اس نے میری زمین دبائی، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے میرے تھپڑ مارا، کوئی کہے گا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ یہ سارے کے سارے اس کی شکایت کریں گے اور کہیں گے یا اللہ اب ہمیں اس سے ہمارا حق دلوا جو اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اب وہاں ایسا نہ ہو سکتا کہ اسٹیٹ بینک کا کھاتہ ہے تمہارا، وہاں نہ ہوگا ایسا کہ بھئی کیا ہوگا کہ ٹرانسفر کر دوں ابھی ہاتھوں ہاتھ، اسٹیٹ بینک کا کھاتا ہے، فون پہ چلا رہا ہوں میں یا گوگل پہ چلا رہا ہوں، آن لائن ابھی کر دوں، چل ہے کی بات ہے ہی ختم کر۔ وہاں نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ معلوم ہے کیا کہے گا، اے تو یہاں ادھر آ، تیرے ساتھ نے کیا کرا، میرے کان پہ مارا تھا اس نے، اچھا اس کی اشراق کی جو نماز ہے، جو ثواب ہے، وہ سارا اس کے کھاتے میں ڈالو۔ اچھا تو آ رہے بتا تیرا کیا ہے؟ اے اللہ اس نے میرے 100 روپے مارے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو تسبیح گھماتا تھا نا مسجد میں بیٹھ کر صبح شام، وہ تسبیح کا ثواب اسے دو۔ اور دیکھو ایک چیز اور بتا دوں یہاں رک کے، یہ وہ عبادت ہوں گی جو قبول بھی ہو گئی ہوں گی، جو قبول نہیں ہوں گی وہ تو کھاتے میں نہیں ہوں گی، وہ تو ردی میں چلی جائیں گی، وہ تو کسی کام کی ہی نہیں ہے۔ اسے تو اللہ یہ کہہ دے گا نہیں وہ تو آپریشن کے ذریعے ہم نے الگ کر دی، وہ کام نہیں آ سکتی۔ یہ وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوگا جو قبولیت کا ہے۔ آئے تو کیا مسئلہ ہے، میری اس نے زمین ماری تھی تھوڑی سی، ٹھیک ہے، نماز کا ثواب لے کے جا اس کا، تیرا کیا ہے، میرا یہ ہے، ٹھیک ہے، حج کا ثواب لے کے جا، تیرا کیا ہے، اس کا عمرے کا ثواب، کٹ 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 کرتے کرتے مائنس ہوتے 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 فرشتے کہیں گے اللہ کچھ نہ بچا، فرشتے کیا کہیں گے اللہ کچھ نہ بچا، اور ابھی بیچارے وہ حق مانگنے والے کھڑے ہیں، تو اللہ کہے گا اے ادھر کو، اس کے خاتے میں دیکھو کون کون سے گناہ ہیں۔ ایک فرشتہ کہے گا اس کے خاتے میں چگلی کا گناہ ڈالو اس کمبخت کے اوپر، تو کہ اس کا فائنل، اس کے خاتے میں کون سا گناہ ہے، اس کے خاتے میں زنا کا گناہ بھی ہے، ڈال اس کے اوپر۔ اس کے خاتے میں کیا گناہ ہے، اس کے خاتے میں غیبت کا، نماز نہ چھوڑنے کا، ڈالو اس کے اوپر، ڈالو اس کے اوپر، ڈالو اس کے اوپر، سب ان کا بھی کیس فائنل ہو جائے گا۔ کھاتے میں نیکی کوئی نہیں ہوں گی، وہ گناہ جو نہیں کیے ہوں گے دوسروں کے دنیا میں حق مارنے کی وجہ سے، وہ گناہ اس کی گردن پر لاد کر اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر کہاں پھینکے گا، جہنم میں پھینکے گا۔ حضور نے فرمایا یہ میری امت کا غریب ہے۔ کیا فرمایا حضور نے، یہ ہے میری امت کا غریب جو دوسروں کا حق مارنے والا تھا۔ تو کتنے کیس ایسے ہو رہے ہیں کہ جو کمزوروں کے مال مار لیتے ہیں، زمین دبا لیتے ہیں، یا ویسے ہی ان کو جہاں ستاتے ہیں پڑوسی کے حساب سے، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ قرآن نے ایک بات اور کہی آگیا، فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ نہیں کہا مسلمن، فریق کا فریق۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے سامنے والا بندہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ناجائز مال کھانے کا کسی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سامنے والا غیر مسلم بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ چل تو مسلمان ہے، یہ تمہیں اتنا ستا رہے ہیں، اتنا مار رہے ہیں، تمہاری مسجدیں گرا رہے ہیں، تمہارے علماء کو مار رہے ہیں، کاٹ پاٹ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، چل کر دھوکہ دھڑی اس کے ساتھ، مار 10,000 روپے کا ہاتھ، 5,000 روپے کا ہاتھ، اجازت نہیں ہے۔ قرآن مسلمان کی قید نہیں لگاتا، مسلمان کہہ رہا ہے کوئی بھی فریق ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، شیعہ ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، یہودی ہو، تمہارا کٹر دشمن بھی کیوں نہیں ہے، حرام مال کسی کا مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور سلسلہ چل رہا وہ رشوت کا۔ آج ہمارے ملک میں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا، اتنا کرپشن، اتنا دھاندلی بازی، جی مجال ہے تو کوئی بغیر رشوت کے کام ہو جائے، ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی؟ آپ پاسپورٹ بنوا اس میں بھی ہو جاتا نا دھاندلا، آپ کچھ اور سرکاری کاغذات بنوا اس میں بھی ہو جاتی ہے چیز، کتنے بھی آن لائن ہو کروا لیا آپ نے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو جھکایا ضرور جائے گا، آپ کی کہیں گاڑی پکڑی گئی یہ کمی ہے۔ تو مسئلے کے روپ سے یہ ہے کہ جو کمی ہے اس کا چالان کٹ جائے بس،
لیکن ایک آگا آپ کے برابر میں چل رہا کچھ لو. آج کل کیمرے لگ رہے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے اڈے بھی بنا رکھے ہیں، اڈے وہاں رکھ دیے، تو وہاں پہ وہ جو کھیا سی دیکھ رہی ہے نا، تو وہاں رکھ دیے چپکے سی. ہے نہیں ایسے کہ اگر وہ لیں گے ڈائریکٹ تو کیمرے میں آ جائیں گے، تو یہاں کیمرے میں اگر بچے تو اوپر والے کیمرے سے بچیں گے. تو رشوت کا بازار اتنا گرم ہے، اتنا گرم ہے کہ بھائی چل وے تیرا کام کروا دوں، بتا کیا کھلا گا. مسلمان سے کہہ رہا ہے چل دعوت کھلا دی ہے، میں تیرا رشتہ کروا دوں وہاں پہ، یہ رشوت ہے. وہ بغیر کہے سنے اگر کچھ کھلا دے تو الگ بات ہے، لیکن طے کرنا. کہتے ہیں تیری گاڑی پکڑی گئی ہے وہاں پہ تھانے میں، ٹھیک ہے تھانے میں ہی کھڑی ہے نا، ہاں چل. میں نے فون کیا وہاں ایسے کرا کر کے گاڑی چھوٹ گئی. اب میں اس سے کہہ رہا ہوں بتا کیا کھلا گا، چل گلشن کریم میں. چھڑوانے والا کیا کہہ رہا ہے، چل گلشن کریم میں. وہاں بڑھا دیا 4-5 ہزار روپے کا بل. اس سے کم کا بیٹھے گا جی تیرا؟ 2-3 آدمی جائیں گے، اس سے کم کا بیٹھے گا بل؟ بتاؤ بیٹھے گا اس سے؟ تو یہ رشوت ہے. اور رشوت لینے والا اور دینے والا نبی کیا فرما رہا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. تو بھائیو قرآن بھی، نبی کی تعلیم بھی اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ حرام مال نہیں آنا چاہیے. ایک نوسط یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم حرام مال اپنے گھر میں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نافرمان بنا دیتا، عبادت کے قریب نہیں آتے. ایک نوسط یہ بھی ہوتی ہے، بیوی کو نافرمان بنا دیتا ہے. جتنا ناجائز طریقے سے مال آئے گا اتنا ہی ناجائز طریقے پہ جگہ خرچ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہاوت ہے، چوری کا مال بوری میں جائے. چوری کا مال کہاں جائے گا؟ بوری میں جائے گا. تو آج کے زمانے میں اتنے طریقے ہیں ناجائز مال کھانے پینے کے، اتنے طریقے ہیں آپ کو حیرت ہوگی. آپ دیکھو جتنے بھی بیمے ہیں عام طور سے وہ سارے کے سارے ناجائز ہیں. جیون بیمہ، مکان کا بیمہ، لائف بیمہ، پتہ نہیں کون کون سے بیمے چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ایف ڈی، فکس ڈپوزٹ جو ہوتا ہے وہ کہ یار ایک ہی لڑکی ہے، میں تو بے فکر ہو گیا لڑکی کی طرف سے. کہ وہ کیسے ہو گیا بے فکر؟ 50,000 روپے جمع کر دیے، جب تک جوان ہوگی 10 لاکھ ملیں گے. ہے نہیں ایسا؟ تو یہ 50 لاکھ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ سارا کا سارا پیسہ حرام کا ہے. تو آج یہ بہت ساری شکلیں ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 100 ہمارے 99 ہمارے حلال کے ہیں اور ایک حرام کا اگر مل گیا نا تو وہ 99 کو بھی خراب کر دے گا. حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے بدن پہ کپڑا پہنتا ہے اور 1 درہم کا پیسہ اس میں ناجائز طریقے سے خرچ کیا ہے تو یہ سارا کا سارا کپڑا اس کے لیے حرام ہو جائے گا. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں، کیونکہ بھائی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا بھگتان بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ آگے کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ اس کو جانتے بھی ہو کہ بھئی میں یہ ناجائز کر رہا ہوں پھر بھی کر رہے ہو تو پھر تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا، جان بوجھ کر کے گناہ کرنا. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، خاندان کنبے قبیلے والے اور تمام امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے.